مانگتے ہوئے شرم رکھتے ہیں۔ مالک اچھا ہے، بولو بولو بھائی کتنا اچھا ہے۔ یہاں تو سوال کا سوال ہی نہیں، سوال کا سوال ہی نہیں۔ وہ درویش کہتا ہے نا بات کا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میری ماں تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے۔ یہ سمجھے بہت بڑی بات ہے، کیسی اس کی قدرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا اتنی بڑی دنیا تو پالتا کیسے؟ اللہ نے فرمایا سلیمان میری قدرت کے جلوے دیکھ، اس نہر کنارے تالاب کنارے چلا جا۔ آپ چلے گئے سلیمان علیہ السلام، ایک چونٹی کو دیکھا، منہ میں چاول کا ایک دانہ رکھے ہوئے دائیں بائیں دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ اچانک تالاب سے میڈک باہر قریب آیا چونٹی کے پاس، چونٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے میڈک کے منہ کے پاس گئی، میڈک نے منہ کھولا، چونٹی منہ کے اندر گئی، میڈک نے منہ بند کر لیا اور تالاب میں ڈبکی لگائی اور غائب ہو گئی۔ تالاب میں ڈبکی لگائی، میڈک غائب ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا تیری قدرت کے جلوے آوازیں انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈک باہر، اس نے منہ کھولا تو چونٹی اس کے منہ میں، اب اس کے منہ میں چاول کے دانے نہیں تھے، اس کے منہ سے نکلی پیروں سے ہو کر کے بل سوراخ میں چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹی کے منہ میں چاول کے دانے تھی، شروع میں تو نظر آئے تھے، اب بغیر چاول کے دانے کی یہ میڈک کا منہ میں اس کو ٹرانسفر کرنا پھر لے کے آنا 6 ماہ دارا، کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا اے سلیمان سننا، اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، کبھی نہ بولنے والوں کی باتیں بھی سن لیا ہے۔ میں مجبور ہوں، میں کیا بتاؤں، میرا دل اور میری روح کا تعلق اس آسانی سے میرے منہ سے سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا کیا ماجرا ہے؟ یہ چونٹی کا میڈک کے منہ میں بیٹھنا اور پھر جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے جس میں میں نے کیڑا پیدا کیا، وہ اندھا ہے، اس کیڑے تک کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو، اس چونٹی کو، فلسفہ نہیں سمجھ میں، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بشر حافظ نے کیا کہا مالک بہت اچھا، مالک بہت اچھا، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم کرتے۔ بیوی نے کیا کہا اے میرے شوہر کل جانا تو اس سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہم مت جانا، کہیں اور جانا۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بشر حافظ نے کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہیں۔ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ اتنے لوگ ہیں اگر دھیمی آواز میں قلب کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے ایک لطف ایک روحانیت کا احساس، کیا کام تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بشر حافظ چلے گئے، بیوی نے الٹیمیٹم لیا تھا لے کے آنا۔ نہر دجلہ کے کنارے گئے، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے؟ زبان نہ دیتا دیتا کرتا بولے آپ اللہ۔ سرکار بشر حافظ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، گھر واپس آنے کا ٹائم تھا، نہیں واپس آیا۔ میں مغرب پہ رک گیا، نہیں واپس آیا، عشاء میں بھی رک گیا، واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا رات کے آخری حصے میں جاؤں گا، بیوی سو چکی ہوگی، بچے سو چکے ہوں گے، اور میں جاؤں گا دروازے پر کچھ ہے ہی نہیں بچوں کے کھان پان کے لیے، سو جاؤں گا، فجر کی اذان کی آواز آئے گی اور دروازے سے میں مسجد میں چلا جاؤں گا، نماز پڑھ کر کے پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی لے کے نہر دجلہ کنارے آؤں گا، پھر تسبیح لے کے۔ بشر حافظ کہتے ہیں آج یہ 3را دن تھا، رات کے آخری حصے میں جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا، میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ اب میرے لیے تو کبھی نے سوچنا بھی نہیں کہ ان کے لیے سوچنا، اللہ کا مبارک نام اس میں شامل ہے۔
کہتے میں جیسے قریب پہنچا مجھے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی، اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی مسکراہٹ کی آواز، اور قریب پہنچا تو آنگن میں چراغ جل رہا، دروازے پر پہنچا تو بیوی کے جسم پہ نئے لباس تھے۔ سبحان اللہ، میں نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے مسکرا کر کے مجھے سلام دیا، بیوی نے سلام دیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا بات کیا ہے؟ گھر کا ماحول بڑا بدلا ہے، تیرے چہرے پر خوشیوں کی تزئین کاری کا اثر غالب ہے، جسم پہ نئے لباس ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، روشنی بھی ہے، بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ داتا محبوب شاہ ولی دیکھ رہے ہیں، معلوم بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ ایک منٹ، کام کیا کیا؟ ایک منٹ بھائی، نعرہ نہیں، کام کیا کیا؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے اللہ۔ بڑا پیارا ہے یہ نام۔ کبھی تنہائی ملو تو سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم کبھی تنہائی میں اس نام کا ورد کرنا تو آپ کو لگے گا کہ میں بہت قریب ہوں رب کے رحمت سے۔ آپ پھر وہ تنہائی انجمن میں تبدیل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہمیں کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے، تنہائی میں ہم صرف موبائل کے سہارے سے جیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ باپ مسجد میں دعائیں کرتا ہے، سنا ہے آپ اگر عاشق کے گھر تشریف لائے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اور گھر میں ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی سب کے سب موبائل میں گانے بجانے مصروف ہیں۔ حضور کو بلائیں گے تو کہاں جاتے ہیں؟ بشر ہاتھی کہتے ہیں بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن۔ اتنا سنا تو بشر ہاتھی سجدے میں چلے گئے، بہت روئے، بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں بیر باہر چلتا ہوں، میں نے نہ جانے کتنی بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، آشیانے گھروں کے اجالے میں نے ایک مرتبہ تیرا نام اللہ لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کو میں نے زینت بخشی تیری توفیق سے، وہ بھی تیری توفیق سے، تو نے مجھے اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا، میرے گھر فرشتے کھانا لے کے آ رہے 1 مہینے کا راشن لے کے آ رہے۔ بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زمین کی گود میں جذب ہوتے ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر بشر ہاتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا میرے شوہر پہلے روئے مت، کھڑے تو ہو، آپ کے نام وہ آپ کے مالک کے 2 بندے ایک میسج بھی دے کے گئے۔ کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو بتا دوں میسج کہتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو سلامت۔ ایک مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ، بس ہنگامہ نہ کرنے کا کوئی نام نہ، ٹھیک ہے؟ سن لیں آپ، یہی بڑی بات ہے۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ تم جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو، اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے، 1 مہینے کا راشن۔ جب روئے تو بیوی نے کیا کہا؟ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اب آپ خوش ہو جائیں، وہ 3 دن سے تم جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو، اس کے 2 بندے جب سامان 1 مہینے کا راشن دے کے جانے لگے تو وہ یہ کہہ کے گئے، اے عورت، مالک نے کہا جا کے بشر ہاتھی کی بیوی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دینا۔ اللہ اللہ، ذرا مجھے بتاؤ داتا اشرف شاہ محمود کے چوکٹ پہنے والے کام کیا تھا؟ بولے آپ کو پتہ